السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے؟ آپ سب ٹھیک ہیں؟ دیکھیں، آج ہمارا سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 4 ہے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے یہ کرنی ہے۔ اسلامیات اختیاری میں آپ کا یہ سلیبس ہے۔ سورۃ بقرہ کے پہلے 20 رکوع ہیں، تو آج ہمارا یہ 5واں رکوع چل رہا ہے۔ اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آج ہمارا لیکچر ہوگا۔ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری نعمت کو، وہ جو انعام کی میں نے تم پر۔ واوفوا بعہدی، اور تم پورا کرو میرے عہد کو۔ اوف بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو۔ وایای فارہبون، اور خاص مجھے سے پس تم ڈرتے رہو۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، وآمنوا، اور تم ایمان لے آؤ، بما، اس چیز پر، انزلت، نازل کی میں نے، مصدقا، تصدیق کرنے والی ہے، لما معکم، اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے۔ ولا تکونوا اول کافر بہ، اور نہ تم ہو جاؤ پہلا انکار کرنے والے اس کا۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ تم خریدو بیچو میری آیات کو تھوڑی قیمت۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور خاص مجھ سے پس تم ڈرتے رہو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ تم ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، اور تم چھپاتے ہو حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو، اور تم زکوٰۃ ادا کرو، اور تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ وَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، اور تم بھول جاتے ہو اپنی جانوں کو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم بھلا دیتے ہو اپنی جانوں کو، اور تم پڑھتے ہو کتاب۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور بے شک وہ البتہ بھاری ہے سوائے ڈرنے والوں پر۔ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیْهِ رَاجِعُونَ، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور بے شک وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ نماز اور صبر دونوں بھاری ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ڈرتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں۔ ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ جو یقین رکھتے ہیں کہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور بے شک اسی کی طرف وہ لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہاں اس رکوع سے جو ہے خطاب بنی اسرائیل کو ہے۔ سورۃ بقرہ کے پہلے 4 رکوع تمہیدی مضمون اور تعارفی تقریر پر مشتمل تھے، جن میں اہل ایمان اور اہل کفر کے اوصاف اور ان کا انجام، تخلیق آدم اور ان کی خلافت پر ابلیس کی مخالفت کا تذکرہ۔ یہاں سے نسل انسانی کے ایک گروہ بنی اسرائیل سے خصوصی خطاب کیا جا رہا ہے، اور وہ نوازشیں جو پشت در پشت ان پر چلی آ رہی تھیں، ان کے باپ دادا پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازشیں ہو رہی تھیں، ان کا ذکر، ان کی ناشکری، اعتقادی گمراہیاں، اخلاقی کمزوریوں اور معاشرتی برائیوں کا تفصیلی جائزہ پیش کیا گیا، اور انہیں ان فرائض کی یاد دہانی کرائی گئی ہے جو تورات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متعلق ان پر عائد ہوتے تھے۔ قرآن کا انداز بیان آیا ہے کہ بنی اسرائیل خدا کی عدالت میں مجرم کے کٹہرے میں کھڑے ہیں، ان کے جرائم ایک ایک کر کے بیان ہو رہے ہیں، جس سے ان کی نااہلی ثابت ہو رہی ہے۔ اس نااہلی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب امامت سے معزول کر کے بنی اسرائیل کو شرف نبوت سے نوازا۔ بنی اسماعیل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور بنی اسرائیل، آگے بنی اسرائیل کا اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے لڑکے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی جو نسل چلی وہ 12 قبیلوں میں تقسیم ہو گئی۔ انہوں نے مصر میں اقتدار حاصل کر لیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی دیگر اولاد کے ساتھ وہیں تشریف لے گئے۔ وہاں ان کی اولاد نے خوب ترقی کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسبت سے بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا نام یہودا تھا۔ بنی اسرائیل کی جو شاخ یہودا کی اولاد تھی وہ یہود کے نام سے مشہور ہوئی۔
اس نے حضرت سلمان علیہ السلام کے بعد الگ حکومت بنائی اور آخرکار بہت امتیاز حاصل کیا۔ اس بنا پر بنی اسرائیل بعد میں یہود کہلانے لگے، لہذا بنی اسرائیل اور یہود آج کا ایک ہی معنی میں مستعمل ہیں۔ صرف سورۃ بقرہ میں ہی 10 رکوع مسلسل بنی اسرائیل کے حالات و واقعات کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں۔ بنی اسرائیل کو براہ راست خطاب کیا گیا۔ فضائل بنی اسرائیل کے تفصیلی ذکر کے مدرجہ ذیل وجوہات ہیں۔ نمبر 1، بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4000 انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ کتنے؟ 4000 انبیاء علیہ السلام۔ اس طرح 4000 سال تک سلسلہ نبوت ان میں قائم رہا اور دنیا میں توحید کے علمبردار یہی قوم رہی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بے شمار انعامات، اکرامات اور احسانات سے نوازا، انتہائی پستی سے نکال کر بام عروج تک پہنچایا، دیگر اقوام پر فضیلت دی۔ علم و حکمت میں کوئی قوم بنی اسرائیل کی ہمسری کا دعویٰ نہ کر سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تورات، انجیل اور زبور جیسی الہامی کتابیں ان کی ہدایت کے لیے نازل فرمائیں، اس لیے انہیں اہل کتاب یا اہل علم کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ نمبر 3، علاوہ ازیں یہود کی الہامی کتابوں اور صحیفوں میں آخری آنے والے نبی کی بشارتیں موجود تھیں، اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلسل اس نبی کے ظہور کے منتظر تھے، لہذا یہ امر قدرتی تھا کہ قرآن پاک اس قوم سے مخاطب ہو۔ اس ساری سرگزشت کی ایک حکمت ملت اسلامیہ کو درس عبرت دینا بھی تھا کہ بنی اسرائیل کا عروج و زوال تمہارے سامنے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تم پر سب سے بڑا احسان ہے۔ اگر تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے رہو گے اور قرآن تعلیمات پر عمل پیرا رہو گے تو دنیا کی قیادت تمہارا نصیب ہوگا، اور اگر سرکشی اور نافرمانی کی راہ اختیار کرو گے تو تمہاری بدعمالیاں اور گمراہیاں تمہارے زوال پر منتج ہوں گی، اور وہی تمہاری داستان تک نہ ہوگی، داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ علامہ اقبال کے اشعار میں اس طرح آتا ہے کہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ بنی اسرائیل کو یہ فضیلت کیوں کر عطا کی گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ آیت نمبر 40-41 میں یہ ذکر کیا گیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون، کہ اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت کو، میں یاد کروں گا تمہاری، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت کو، وہ جو انعام کی میں نے تم پر۔ کیا انعام کی؟ تم پورا کرو میرے عہد کو، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، اور خاص مجھے سے پس تم ڈرتے رہو۔ تو یہ جو عہد ہے یہ کیا چیز ہے، اور اس عہد میں انہوں نے اس کو کہاں تک پورا کیا، اور کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اس کام کو تم پورا کرو، اور انہوں نے اسے نہ کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام ان پر نازل ہوئے، اس سے عہد سے مراد یہ ابھی اسی سورۃ بقرہ کے رکوع نمبر 9 کے اندر آئے گا، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ اے بنی اسرائیل تم یاد کرو جب لیا ہم نے تم سے پکا وعدہ کہ تم عبادت نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اور ان سے انعامات ان پر کیے، بے شمار احسانات کیے۔ وہ احسانات کیا ہیں؟ دیکھیں، ان میں سب سے پہلے تو یہ آیا ہے کہ ہزاروں انبیاء ان میں مبعوث کیے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ تورات، انجیل، زبور وغیرہ آسمانی کتابیں نازل ہوئیں۔ تیسرے نمبر پر دنیاوی حکومت اور سیادت عطا کی۔ چوتھے نمبر پر فرعون جیسے جابر حکمران سے نجات دلائی اور ملک شام کی سلطنت عطا فرمائی۔ نمبر 5، صحرا میں آسمان سے من و سلوہ اتارا۔ نمبر 6، معجزاتی طور پر ایک پتھر سے 12 چشمے جاری کیے، قرض ہر نعمت سے نوازا گیا جو کسی اور قوم کو نصیب نہیں ہوئی تھی۔ پھر فرمایا تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ عہد کے لفظ میں پوری شریعت خالق اور مخلوق کے درمیان ایک معاہدے کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن یہاں اس عام معاہدے کے علاوہ اس خصوصی عہد کی طرف اشارہ ہے جو بنی اسرائیل سے قرآن اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے لیا گیا تھا۔ اس ایفائے عہد کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دنیا میں سیادت، عزت، نیز آخرت میں جنت کا داخلے کا وعدہ شامل تھا۔ پھر فرمایا کہ تم مجھ ہی سے ڈرو، کسی اور کا خوف یا خدشہ اس راستے میں حائل نہیں ہونا چاہیے۔ خدا خوفی ہی سب سے بڑی حکمت ہے، کیونکہ اسی کے قبضے میں سب کچھ ہے۔ پھر فرمایا کہ تم قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین منکر نہ بنو، تاکہ عام لوگوں کی قبول حق کی راہ میں رکاوٹ نہ بنو، نیز قیامت تک منکرین کا وبال تمہاری گردن پر نہ ہو۔ کفار مکہ
کا انکار جہالت پر مبنی تھا۔ اس کے برعکس اہل یہود دانستاً قرآن کی تکذیب کر رہے تھے، اس لیے کہ انہیں خصوصی آگاہ کیا گیا تھا کہ تم ایمان لے آؤ، ورنہ اولین کافر تم قرار پاؤ گے، تمہارا کفر اہل مکہ کا کفر سے شدید تر ہوگا۔ اللہ کی آیات تھوڑی قیمت کے بدلے میں فروخت نہ کرو۔ تھوڑی قیمت سے مراد عارضی دنیاوی فائدے ہیں جن کی خاطر یہودی احکام خداوندی کو پس پش ڈالتے، حق گوئی کے مقابلے میں دنیا کے سارے مال و منافع ہیچ ہیں۔ حق بہرحال گراں قدر ہے۔ آیت سے یہ مراد نہیں کہ خدا کی آیات کا گراں اور منہ مانگا معاوضہ ملے تو پھر انہیں فروخت کرنا جائز ہے، نہیں، بلکہ کیا ہے، اس کو بیچنا نہیں چاہیے۔ اور یہاں مراد ان سے یہی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہاری کتاب میں بتایا گیا ہے کہ آخری نبی آئے گا۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ان کی کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، علامتیں ساری اتنی واضح طور پر بتا دی گئی تھیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں داعیہ یہ خبر دے یہ تمہارا بچہ نہیں ہے تو اس پر ہمیں یقین آ جائے گا، لیکن اس پر ہمیں یقین نہیں آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں تورات اور انجیل میں ہمیں بتائی گئی تھیں ان نشانیوں کو دیکھ کر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچانیں، بلکہ وہ نشانیاں کہ ہمارے سامنے واضح ہیں اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سے پہچانتے ہیں۔ آیت نمبر 42 ولا تلبسوا الحق کا، اس آیت میں حق کو باطل سے نہ ملاؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ احکام الہی کو بدل دینے کی ممکن صورتیں دو ہیں، ایک ان میں اندرونی تحریف اور تلبیس، دوسرے ان کا سرے سے اخفاء و کتمان۔ یہود نے اپنے دینی صحیفوں میں دونوں طرح کے عمل جاری رکھے تھے۔ یہ جو ارشاد ہوا ہے کہ حق کو باطل سے نہ ملاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ذاتی خیالات اور اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ سچے حکام کو غلط منت کر کے پیش نہ کرو، کیونکہ دین میں آمیزش کرنا ناقابل معافی جرم اور قابل مذمت حرکت ہے۔ باقی رہا حق کے خفاء اور کتمان کا معاملہ، اس سلسلے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اہل عرب بالعموم ناخواندہ لوگ تھے، ان کے مقابلے میں یہودیوں کے اندر ویسے بھی تعلیم کا چرچا زیادہ تھا اور انفرادی طور پر ان میں ایسے جلیل القدر عالم پائے جاتے تھے جن کی شہرت عرب کے باہر تک پہنچی ہوئی تھی۔ قدرتی بات تھی کہ ان پڑھ عرب علماء یہود سے جا کر پوچھتے تھے کہ یہ صاحب جو ہمارے اندر نبوت کا دعوت لے کر اٹھے ہیں، ان کے متعلق اور ان کی تعلیم کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ مگر علماء نے جان بوجھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان لوگوں کو صحیح بات نہ بتائی، بلکہ ہمیشہ حق پر باطل کے پردے ڈالتے رہے اور دبانے اور چھپانے کی کوشش میں مصروف رہے۔ آیت نمبر 43 وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ قبل الذین من اسرائیل کی 3 بیماریاں یعنی کفران نعمت، نقض عہد اور خدا سے بے خوفی کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب ان آیات میں اس کا علاج بتایا ہے۔ دعوت اسلام کے بعد بنی اسرائیل کو ارکان اسلام کی پابندی کی تاکید کی جا رہی ہے۔ ارکان اسلام میں نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، کیونکہ بدنی عبادت میں افضل عبادت نماز ہے اور مالی عبادتوں میں زکوٰۃ افضل ترین عبادت ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کا خصوصی ذکر اس لیے کیا کہ نماز حب جاہ کے لیے اکثیر ہے۔ نماز ان تمام بھلائیوں اور نیکیوں کا سرچشمہ ہے جو حقوق اللہ سے متعلق ہیں۔ ہر شریعت میں نماز اور زکوٰۃ کو بنیادی اہمیت حاصل رہی ہے۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کا حکم یعنی باجماعت نماز سے کبر و غرور ختم ہوتا ہے اور اخوت و مساوات کا عملی درس ملتا ہے، دین اسلام سے قبل کسی دین میں نماز باجماعت کا حکم نہ تھا۔ آیت نمبر 44 أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، بد عملی پر تنبیہ۔ یہود کے عوام الناس کو بگاڑ اور علاج کا ذکر کرنے کے بعد ان کے علماء کے مرض سے نشاندہی کی گئی ہے کہ وہ عام لوگوں کو نیکی اور تقوی کی تلقین کرتے تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ علماء یہود اپنے نجی محفلوں میں صداقت کا برملا اظہار کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ تورات میں زیادہ بیان کردہ علامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں، لیکن قومی تعصب اور دنیاوی منفعت کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے۔ آیت میں یہود علماء سے خطاب ہے کہ دیگران نصیحت خود را فضیلت کا معاملہ درست نہیں۔ جب عوام کے روبرو صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بیان کرتے ہو تو خود تمہیں بھی اس پر ایمان لانا چاہیے۔
آیت میں تنبیہ ہر اس شخص کے لیے موجود ہے جو دوسروں کو نیکی کا حکم دے لیکن اس کا اپنا عمل اس کے خلاف ہو، خواہ یہودی ہو یا مسلمان۔ قرآن حکیم نے بجا طور پر قول و فعل میں تضاد کی مذمت کی ہے۔ سورۃ صف میں ہے غالباً۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہیں۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ بات کہو اور اس پر عمل نہ کرو۔ آیت نمبر 46 اور 45، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کی تلقین، نماز اور صبر کی تلقین۔ اس تنبیہ کے بعد وہ نسخہ بتایا کہ جس میں بنی اسرائیل اس آخری نبی پر ایمان لانے کو مشکل سمجھتے تھے وہ ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ وہ نسخہ صبر اور نماز ہے۔ صبر کے لغوی معنی ہے اپنے آپ کو روکنے اور باندھنے کے، اس سے مراد ارادے کی وہ مضبوطی اور عزم کی وہ پختگی ہے جس سے ایک انسان اپنی خواہشات پر قابو پا سکے اور بیرونی مشکلات کے مقابلے میں اپنے قلب و ضمیر کے پسندیدہ راستے پر لگاتار بڑھتا چلا جائے۔ اگر کوئی شخص اپنے اندر یہ قوت پیدا کرے اور اس کے ساتھ ہی وہ نماز کے ذریعے اپنا رشتہ عبودیت اپنے معبود حقیقی سے جوڑے تو اس کے لیے پھر کوئی چیز مشکل نہیں رہتی۔ دنیاوی کامیابی اور اخروی کامیابی کی ضمانت صرف یہی دو چیزیں ہیں، لیکن خشوع دل سے نماز کی ادائیگی اور ہجوم مصائب میں صبر کا دامن تھامے رکھنا بڑا کٹھن کام ہے۔ ان دونوں چیزوں پر صرف وہی افراد عمل پیرا ہو سکتے ہیں جو عاجزی انکساری کے مجسمے ہوں، کیونکہ انہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ان کے اعمال خدا کے روبرو پیش ہوں گے اور انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو جن کا یقین، جن کا عقیدہ آخرت مضبوط ہے، ان کے لیے صبر اور نماز کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اور صبر کا اجر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کے اجر دے گا۔ صبر ہے کڑوا گھونٹ، لیکن جو بھار لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی بہت زیادہ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ پسند بھی کرتا ہے ان اللہ یحب الصابرین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق دے اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہمیں بھی ملا دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔